بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں MJ 8 کے تحت سیمسٹر 4 میں انتظار حسین کا افسانہ شامل ہے، لہٰذا آج ہم لوگ انتظار حسین پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے حیات اللہ انصاری پر بات کی تھی۔ سب سے پہلے ہم انتظار حسین کا مختصر سوانح خاکہ جانیں گے، ان کی تصانیف کتنی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ان کا جو افسانہ نصاب میں شامل ہے آخری آدمی، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مختصر سوانح خاکہ۔ انتظار حسین 21 دسمبر 1925 عیسوی کو ڈیبائی، ضلع بلند شہر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام منظر علی اور دادا کا نام امجد حسین تھا۔ والدہ کا نام سغرا بیگم اور نانا کا نام وصیت علی تھا۔ انتظار حسین کی 5 بہنیں تھیں، بھائیوں میں وہ تنہا تھے۔ انتظار حسین کے والد ایک مولوی صفت شریف انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سادگی اور عبادت میں گزاری۔ ان کی والدہ بھی مذہبی اور گھریلو خاتون تھی۔ وہ نہایت شائستہ اور شریف الطبع عورت تھی۔ انتظار حسین نے اپنے خاندان کو چتکبرا کا نام دیا ہے۔ والد کے خاندان میں اکثر لوگ سنی تھے اور والدہ کے خاندان کے اکثر لوگ شیعہ۔ انتظار حسین کے والد نے شیعہ عقیدہ اپنا لیا تھا۔ اسی زمانے میں شادیوں کے لیے شیعہ اور سنی کا افتراق نہیں تھا، ایسی شادیاں عام تھی۔ لڑکی کا جس گھرانے میں شادی ہوتی وہ اسی مسلک کو ماننے لگتی۔ شیعہ اور سنی کے اسی ملن کو انتظار حسین نے چتکبرا کا نام دیا ہے۔ انتظار حسین کی تعلیم کی ابتدا گھر سے ہوئی۔ ان کے والد ایک مولوی صفت انسان تھے اور انتظار حسین کو مذہبی تعلیم کے لیے مدرسۃ الواعظین میں داخل کرانا چاہتے تھے، اس لیے گھر پر ہی عربی کی تعلیم شروع کر دی۔ ابتدائی عربی کے علاوہ صرف و نحو کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا خاندان ہاپوڑ منتقل ہو گیا۔ ہاپوڑ غازی آباد کے پاس ایک علاقہ ہے، اور مدرسے کے بجائے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ہاپوڑ میں ان کا داخلہ کمرشل اینڈ انڈسٹریل ہائی اسکول کی 8ویں جماعت میں ہو گیا، یعنی انہوں نے باقاعدہ تعلیم کی ابتدا 8ویں جماعت سے کی۔ میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس ہونے کے بعد ان کی بڑی بہن انتظار حسین کو ڈپٹی کلکٹر بنانا چاہتی تھی، مگر انتظار حسین کو اس میدان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرٹھ کالج سے انہوں نے FA 1932 میں، BA 1944 میں اور MA اردو 1947 میں پاس کیا۔ MA کے دوران انتظار حسین کا رجحان شاعری اور تنقید کی طرف پیدا ہو گیا۔ دوران تعلیم انہوں نے شاعری بھی کی اور آزاد نظمیں بھی لکھیں، مگر وہ زیادہ دن اس راستے پر نہ چل سکے۔ انہوں نے سب سے پہلی تحریر تنقیدی مضمون کے طور پر لکھا۔ 1947 میں ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو انتظار حسین محمد حسن عسکری کے بلاوے پر پاکستان چلے گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ ان دنوں پاکستان اور ہندوستان کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں ملکوں میں دشمنی ہو جائے گی اور آمد و رفت میں مشکلات پیش آئیں گی۔ انتظار حسین کو ہندوستانی تہذیب اور خاص طور پر گنگا جمنی تہذیب سے بے حد لگاؤ تھا۔ ہندوستانی رسم و رواج، عقائد، تہوار وغیرہ ان کے تحریروں میں خاص طور سے ملتے ہیں۔ ڈیبائی، میرٹھ اور ہاپوڑ کی گلیوں کی جو یادیں انہوں نے سنجوئے تھے، اس میں ہندوستان کی تہذیب بھی تھی۔ ہجرت کے بعد انہیں اپنی تہذیب سے کٹنے کا شدت سے احساس ہوا۔ انتظار حسین نے افسانہ نگار نہیں بلکہ نقاد بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ افسانہ نگاری کا میدان اپنے دوست ریوتی شرن شرما کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے آزاد نظمیں لکھی، لیکن وہ جلد ہی شاعری سے افسانہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انتظار حسین نے اپنی پہلی کتاب تقسیم سے قبل مکمل کر لی تھی، جس کا موضوع تھا لسانیات۔ MA کے دوران ان کو لسانیات سے یعنی لنگوسٹکس سے دلچسپی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے لسانیات سے متعلق ایک پوری کتاب لکھ ڈالی۔ انتظار حسین اس کتاب کے مسودے کو مولوی عبدالحق کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے مسودہ کو ریاض الحسن کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ ریاض الحسن نے اس میں تھوڑی سی ترمیم اور اضافہ کا مشورہ دیا، مگر اس کے بعد اس کتاب کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔
اس کتاب کے بعض حصے دو مضامین کی صورت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے رسالہ جامعہ میں بھی شائع ہوئے۔ ان دو مضامین میں پہلا اپریل 1946 میں قواعد کی ابتدا کے نام سے اور دوسرا تقابلی لسانیات کا نیا طریقہ کار کے عنوان سے اگست 1946 میں شائع ہوا۔ 1947 میں جب ہندوستان کے لوگ جوق در جوق پاکستان روانہ ہونے لگے تو شہر کا شہر خالی ہو گیا، جس سے ہاپوڑ، میرٹھ اور دیگر علاقے بھی متاثر ہوئے۔ چوک چوراہے پر بھی سناٹا چھانے لگا اور گھروں میں تالے پڑنے لگے۔ انتظار حسین اس پرآشوب ماحول میں زندگی اور معاشرے کے بدلتے رویے سے متاثر ہو کر ایک تحریر لکھی، جس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے اندر ایک افسانہ نگار چھپا ہے۔ انتظار حسین نے 22 سال کی عمر میں اپنا پہلا افسانہ 1947 میں میرٹھ میں بیٹھ کر لکھا۔ اس ابتدائی افسانے کا نام قیومہ کی دکان ہے، جو ادب لطیف لاہور کے دسمبر 1948 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہیں سے ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انتظار حسین نے روزگار کی کوششیں میرٹھ سے ہی کر دی تھی۔ ہجرت کے بعد انہوں نے روزگار کے طور پر صحافت کے میدان کو منتخب کیا۔ چنانچہ پاکستان پہنچنے کے بعد سب سے پہلی نوکری ہفت روزہ نظام کے مدیر کے طور پر کی۔ کچھ ہی دنوں بعد انہیں فیض صاحب کے اخبار میں سب ایڈیٹر کی نوکری مل گئی۔ امروز میں لمبے عرصے یعنی 1949 سے 1953 کی نوکری کے بعد انتظار حسین نے فری لانسنگ شروع کر دی۔ گھر پر ہی بیٹھ کر اخباری کالم لکھتے اور اسے اخبار میں شائع کرواتے۔ انتظار حسین نے کالم نگاری کی ابتدا خنداں کے قلمی نام سے کیا تھا، مگر بعد میں اپنے نام سے ہی کالم لکھنے لگے۔ مصنف کالم نویس کے طور پر 25 سال یعنی 1963 سے 1988 تک روزنامہ مشرق سے جڑے رہے۔ لاہور کے روزنامہ فرنٹیئر پوسٹ میں 1989 سے فروری 1994 تک ہفتہ وار کالم لکھتے رہے۔ اس کالم کا عنوان پوائنٹ کاؤنٹر تھا۔ انتظار حسین نے 1994 میں روزنامہ ڈان کی ہفتہ وار اشاعت کے لیے پوائنٹ آف ویو کے نام سے ایک مستقل کالم لکھنا شروع کیا۔ بعد میں اس کا نام لٹریری نوٹس ہو گیا اور یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا۔ انتظار حسین کی شادی عالیہ بیگم سے مارچ 1966 میں ہوئی۔ یہ ایک روایتی شادی تھی۔ انتظار حسین کو کئی ادبی ایوارڈز ملے۔ انہیں سب سے پہلا ادبی انعام ان کے افسانہ بیریم کاربونیٹ کے لیے مجلس ترقی ادب کی جانب سے 1998 میں دیا گیا۔ ان کے ناول بستی کے لیے مصنف کو حکومت پاکستان کی جانب سے آدم جی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا، مگر مصنف نے یعنی انتظار حسین نے پاکستان رائٹرز گلڈ کے سیکریٹری کو ایک خط لکھ کر اس ایوارڈ کو لینے سے منع کر دیا۔ 1993 میں ہندوستان کے ناشر روپا اینڈ کمپنی نے ہارپر اینڈ کالنز کے عنوان سے یاترا انعام کا اعلان کیا۔ اس کا پہلا انعام 1994 میں انتظار حسین کو ان کے افسانوں کے ترجمے پر دیا گیا جو آلوک بھلہ نے کیے تھے۔ ان کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز اور اکادمی ادبیات پاکستان نے پاکستان کے سب سے بڑے ادبی اعزاز کمال فن ایوارڈ سے بھی نواز چکی ہے۔ ان کے علاوہ ان کے انعامات میں پرائڈ آف پرفارمنس، انجمن فروغ ادب دوحہ قطر کے ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اردو افسانے کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کو بہت سے ایوارڈ دیے گئے اور جب تک وہ حیات سے رہے انہوں نے افسانوں کے حوالے سے، ناولوں کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، کالمز کے حوالے سے اچھا خاصا کام کیا۔ ان کو ایک اہم ایوارڈ ملا، پریم چند فیلوشپ، جہاں ہندوستان سے ملا۔ اس فیلوشپ کے ذریعے انہیں ہندوستان کے مختلف صوباؤں اور شہروں میں مہینوں گھومنے پھرنے کا موقع ملا۔ انتظار حسین نے اس سفر کی روداد اپنی کتاب جستجو کیا ہے میں تفصیل سے کیا ہے۔ انتظار حسین کا انتقال 92 سال کی عمر میں 2 فروری 2016 کو لاہور میں ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے۔ سب سے پہلے ہم افسانوی مجموعے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا بالکل۔ پہلا مجموعہ ہے گلی کوچے 1952 عیسوی، دوسرا مجموعہ ہے کنکری 1955 عیسوی، نمبر 3 ہے آخری آدمی 1967 عیسوی، اور یہی افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔
नंबर चौथा मजमूआ है शहर अफसोस 1972 ईस्वी। पांचवा मजमूआ है कछुए 1981 ईस्वी। छठा मजमूआ है खेमे से दूर 1986 ईस्वी। सातवां मजमूआ है खाली पिंजरा 1993 ईस्वी। आठवां मजमूआ है शहरजाद के नाम 2002 ईस्वी। नौवां मजमूआ है नई पुरानी कहानियाँ 2006 ईस्वी। उसके अलावा जन्म कहानियाँ और किस्सा कहानियाँ के उन्वान से दो कुल्लियात उनका अफसानों का छप चुका है। मतलब इब्तदाई जो 9 मजमूए हैं वो तमाम एक में हो गए हैं। जन्म कहानियाँ और किस्सा कहानियाँ 1987 और 1990। नावल की बात करेंगे तो इनके 4 नावल हैं। चांद गहन 1953, बस्ती 1980, तज़किरा 1987 और आगे समंदर है 1995। नावलेट की बात करेंगे तो 2 नावलेट उन्होंने लिखा है। पहला नावलेट है दिन और दूसरा है दास्तान, और ये दोनों नावलेट एक साथ शाये हुए हैं दिन और दास्तान के नाम से। दोनों लिखे गए हैं 1952 ईस्वी में। तनक़ीद के की बात करेंगे तो तनक़ीदी मज़ामीन के 3 किताबें हैं। अलामतों का ज़वाल 1983 ईस्वी, नज़रिए से आगे 2004 ईस्वी, अपनी दानिस्त में 2014 ईस्वी। खुदनविश्त इनकी है चिरागों का धुआं 1999 ईस्वी और जुस्तजू क्या है 2011 ईस्वी। तो ये है उनकी किताबें उनकी लिखी हुई, और उन पर जो लिखी गई कई किताबें हैं जिसमें हमने चंद किताबों का जिक्र किया है। पहली किताब है, ये मज़ामीन का मजमूआ है, इंतज़ार हुसैन एक दबिस्तान। इर्तिज़ा करीम की किताब है 1996 में छपी है। दूसरी किताब है इंतज़ार हुसैन और उनके अफसाने, गोपीचंद नारंग ने तरतीब दिया है, 1974 में छपी है। तीसरी किताब है इंतज़ार हुसैन की अफसाना निगारी, अबरार अहमद की है, 2020 में ये किताब शाये हुई है। एक किताब और है इंतज़ार हुसैन का तनक़ीदी शऊर, डॉक्टर अब्दुल बासित की किताब है। ये किताब भी 2019 में शाये हुई है। इन किताबों से आप मज़ीद मुताले के लिए मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह उनकी अफसाना निगारी पर बात करेंगे और उनका जो मशहूर अफसाना आखिरी आदमी है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।